Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات، اور آج میں سباشرہ کے متعلق کچھ دوستوں کی فرمائش پہ مختصر سا یہ لیکچر دوں گا، اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو آخر تک دیکھ لیں تو صرف آپ کو سباشرہ کے متعلق انفارمیشن ہی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ بہت کچھ آپ جان پائیں گے۔ تو یاد رکھیے، سباشرہ ہمیشہ یہ تجوید پڑھنے کے بعد، جب انسان تجوید پڑھ لیتا ہے یا تجوید کے اوپر مہارت حاصل ہو جائے، تجوید اچھی طرح پڑھنا آتی ہو، تو اس کے بعد نمبر آتا ہے سباشرہ کا۔ اگر آپ نے تجوید کا امتحان نہیں دیا یا آپ کو تجوید کے اوپر صحیح عبور حاصل نہیں ہے، تو یاد رکھیے ویری امپاسبل، بہت زیادہ ناممکن ہے۔ سباشرہ آپ پڑھ تو لیں گے، لیکن سباشرہ کے لیے آپ کو آنا جانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سبا کس چیز کا نام ہے اور عشرہ کس چیز کا نام ہے، اور یہ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے، تو اب یہ کہاں کہاں کروایا جاتا ہے، یہ تو ایک ایک کا نام لینا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ پورے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قراء حضرات سے دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، سبا کا کورس اور عشرہ کا کورس الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پہ 1 سال سبا اور 1 سال عشرہ ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر 3 سال سبا اور 2 سال عشرہ ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر 1 ہی سال کے اندر اگر کوئی بندہ ذہین ہو اور ان قواعد کو سمجھنے والا ہو، تو 1 سال کے اندر ہی سبا عشرہ کے اندر انسان مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، سبا کے اندر یہ والی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شاطبیہ، اور اس کو لکھنے والے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کو حرم میں لکھا، اور کب لکھا اور کیسے لکھا۔ ایک کتاب کے اوپر انہوں نے الگ سے وضو کیا، اور پھر الگ سے طواف کیا، اور الگ سے ملتزم کے اوپر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ اس کتاب کے اندر ہمیں روایات سکھائی جاتی ہیں، اور اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اصول اور ایک ہے فروش۔ اب اصول کیا چیز ہے اور فروش کیا چیز ہے، سمجھے۔ اصول کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو اصولی طور پہ سکھا دی گئی، کوئی قاعدہ سکھا دیا گیا، تو پورے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی وہ والا قاعدہ آ جائے تو آپ نے وہ اصول لاگو کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر مد منفصل، اب بعض قراء حضرات کے نزدیک اس کتاب کے مطابق صرف قصر ہے، بعض کے نزدیک صرف طول ہے، اور بعض کے نزدیک قصر، توسط، طول تینوں ہیں۔ اب پورے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی مد منفصل آئے، آپ نے یہ والا اصول لاگو کر دینا ہے۔ یہ تو ہے ایک اصول، میں نے ایک مثال دی ہے۔ فروش کیا چیز ہے؟ فروش کہتے ہیں ہر صورت کے اندر مختلف فی حروف کو، یعنی ہر صورت، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران الی آخر ہی سورۃ النساء تک، یعنی ہر صورت کے اندر وہ حروف جو صرف ان صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، آدم کلماتن، آدم کلماتن، یہ کلماتن کا لفظ غالباً قرآن کریم کے اندر صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کے اندر، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ اب یہ کلماتن کا لفظ ہے نا، اس کے اندر جو روایات سکھائی جاتی ہیں کہ کلماتن، کلماتن، کلمتن الی آخرہ وغیرہ ذالک، اس کے اندر بہت زیادہ قراءات ہیں۔ تو اب جو حروف صرف ان صورتوں کے ساتھ خاص ہونا، ان کو فروش کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ جو اصول بتا دیا جائے پورے قرآن کریم میں، جہاں کہیں بھی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو کے آئے، تو اس کو اصول کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب 2 حصوں میں یہ تقسیم ہے، ایک اصول اور ایک فروش۔ سب سے پہلے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ جس وقت انسان کو اصول، قراء حضرات کو اصولوں کے ساتھ کوئی مناسبت حاصل ہو جائے، تھوڑے بہت اصول آ جائیں، اس کے بعد فروع سکھائے جاتے ہیں۔
اور اس کے اندر جو سب سے مرکزی کام ہوتا ہے، اصول ہوں یا فروش ہوں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، آپ نے قرآن کریم کے اوپر لاگو اس کو اچھی طرح کرنا ہے، اور جس جگہ پر آپ سے مسٹیک ہو، سامنے آپ کو کوئی روکنے والا ماہر بندہ ہو، اناڑی بندہ نہ ہو۔ اناڑی بندے کیا مطلب؟ اناڑی بندے کا مطلب یہ ہے کہ سب عشرہ پڑھی نہیں ہے، چند ایک روایات یاد ہیں۔ سب عشرہ انتہائی یہ مشکل کام ہے، اور بڑے بڑے قراء حضرات انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔ اس کے بعد جا کے 7 قاری سامنے جب 2 سے 3 قاری مکس ہو جائے نا، بندے کا ذہن بھی مکس ہو جاتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سب عشرہ کے متمنی ہیں تو کسی بڑے شیخ کو تلاش کریں، اور اس کے ساتھ آپ اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ تجوید کی طرح 1 سال کا کام نہیں ہے، تجوید کے اندر تو موٹی موٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ شاطبیہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، میں اس کا یہ تھوڑا بہت آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ شاطبیہ کے بالکل آخری صفحے پہ یہ دیکھیں، بالکل آخری صفحے کے اوپر 2 طریقے سکھلائے گئے ہیں، ایک رموز حرفی اور ایک رموز اجتماعی۔ یہ صفحے کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو لائن کے اندر جو قراء حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، جو رموز حرفی ہیں نا، ان کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کس طرح؟ یعنی ایک شیخ کا نام ہے اور دوسرا ان کے 2 راوی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں امام نافع ہیں، اس کے بعد ان کے 2 راوی امام ورش اور امام قالون ہیں۔ یہ رموز انفرادی ہیں، اور یہ رموز اجتماعی ہیں۔ دیکھیں یہ رموز اجتماعی ہیں، یعنی رموز اجتماعی اور انفرادی کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ الف سے یہ مراد ہوگا، با سے یہ مراد ہوگا، جیم سے یہ مراد ہوگا۔ حروف تہجی کے ایک ایک حرف کو لے کرنا، دال، زال، را، سا، کچھ بھی، مثال کے طور پر آخر کے اوپر انہوں نے یا رساد امام کسائی کے لیے، تو حروف تہجی کے جو حروف ہیں نا، تو ایک ایک حرف سے انہوں نے ایک ایک قاری مراد لیا، یعنی الف سے یہ مراد ہوگا، با سے یہ مراد ہوگا، جیم سے یہ مراد ہوگا۔ تو یہ ہے رموز حرفی یہ۔ اور رموز اجتماعی کیا چیز ہے؟ یعنی الف سے 2 قاری مراد ہوں گے، جیم سے 3 قاری مراد ہوں گے، یعنی جس وقت رمز ایک ہو اور قاری بھی ایک ہو تو وہ رموز حرفی ہو گیا۔ رمز ایک ہو اور قاری ایک سے زیادہ ہوں تو وہ رموز اجتماعی ہے۔ تو یہ رموز انفرادی اور اجتماعی کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں پورے شاطبیہ کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کہیں بھی کسی قرات کو اشعار کی صورت میں ذکر کیا ہے نا، اشعار کی صورت میں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے قاریوں کا نام نہیں لیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر قاریوں کے نام بھی اشعار کے اندر ذکر کرتے تو ایک شعر کے اندر بہت زیادہ تفصیل بن جاتی۔ تو انہوں نے صرف اشعار کے اندر قرات بیان کی، اور اس کے شعر کے اوپر انہوں نے ایک الف لکھ دیا، ایک جیم لکھ دیا، یعنی اس شعر کے اندر یہ قرات مراد ہے اور یہ اس امام کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ ایک میں شعر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں یہ باب ام القرآن ہے۔ یہ ام القرآن کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں صرف آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ باب ام القرآن ہے، اور اس کا پہلا شعر ہے وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ نَاصِرٌ۔ یہ دیکھیں راویہ ناصر، را اور نون یہ رمز ہے۔ اب را سے کون سا قاری مراد ہے اور نون سے کون سا قاری مراد ہے؟ اب را سے امام کسائی مراد ہیں اور نون سے امام عاصم رحمہ اللہ، یہ 2 حضرات مراد ہیں۔ ان دونوں نے یہ الرحمن الرحیم مالکی پڑھا ہے، مالکی، ٹھیک ہے۔ اب 7 جو قاری ہیں نا، 7 قاری کون سے؟ نافع، مکی، بصری، شامی، عاصم، حمزہ، کسائی، یہ شیوخ ہیں۔ ان کے 2 راوی وہ الگ ہیں۔ تو اب امام کسائی اور امام عاصم انہوں نے مالک یوم الدین پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو 5 قراء حضرات اپنے راویوں سمیت
انہوں نے اس کو ملکی پڑھا ہے، ملکی یوم الدین۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ قرات نکل آئی، اوپر را اور نون، پیچھے رموز یاد تھی نا ہمیں، تو را اور نون سے مراد قاری ہمارے ذہن میں آ گئے، تو قرات ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ مالکی جو الف کے ساتھ ہے وہ ان قاریوں نے اس کو الف کے ساتھ مالکی پڑھا ہے، اس کے علاوہ باقی 5 قاریوں نے ملکی پڑھا ہے۔ اب یہ بات اگلی آخری بات سمجھے کہ جب بھی کوئی قرات آپ پڑھیں گے نا، کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یا جتنے بھی قاری ہوں، اگر ان کی بھی وہی قرات ہو تو ان کی قرات کو الگ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، امام عاصم اور امام کسائی نے مالکی پڑھا ہے، تو باقی 5 قاری پیچھے بچے ہیں، انہوں نے ملکی پڑھا ہے نا، تو اب ان 5 قاریوں میں سے آپ نے کسی ایک کے لیے ملکی پڑھ دیا ہے نا، تو باقی 4 قاری اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ عجیب سا سوال کرتے ہیں، ایک آیت کو 7 قرات کے اندر پڑھیں، مثال کے طور پر الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کو 7 قراتوں میں پڑھیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اصولی یا فروشی کوئی اختلاف بھی ہے یا نہیں، آیت ہی ایسی پیش کر رہے ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اختلاف ہے بھی صحیح، آپ اگر ایک قاری کو آپ پڑھیں گے، اگر دوسری تیسری کی بھی وہی قرات ہوئی تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا نا، تو اب 7 میں سے 2 تو نکل گئے، تو اب روایات خود بنائی تو نہیں جاتی، بلکہ جو پڑھائی جاتی ہیں، جو سکھائی جاتی ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہوتا ہے۔ 7 قاریوں میں سے 2 کو پڑھ دیا، جب ایک کو پڑھ دیا تو 2-3 ساتھ شامل ہو گئے، تو 2-3 نکل گئے۔ اب اس ایک آیت کے اندر 7 قرات کہاں سے بنے گی؟ تو یہ آپ کو موٹا بالکل موٹا میں نے آپ کو سبع کا تعارف کروایا ہے۔ یہ شاطبیہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو موٹا بتایا۔ اور یہ والی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں درہ، یہ قرات 10 کی کتاب ہے، اس کے صرف چند صفحات ہیں، اور اس کی بھی ترتیب وہی شاطبیہ والی ہے۔ سب سے پہلے رموز سکھائے جاتے ہیں، یہ کتاب کے آخر میں دیکھیں یہ رموز ہیں، اور اس سے بھی ایک حرف سے قراء حضرات مراد ہوتے ہیں، اور اس طرح اس سے بھی قراءات اسی طرح ہی نکالی جاتی ہیں جس طرح آپ نے شاطبیہ کے اندر سمجھا۔ تو یہ 7 اور 10 کا بالکل مختصر سا تعارف میں نے آپ کو کروانے کی کوشش کی۔ اگر اس کے متعلق آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کومنٹس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ 7 اور 10 کا مختصر سا تعارف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو تجوید اور قراءات پڑھنے کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔